میری وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن یہ پورشن زیادہ خشک اس لیے ہو جائے گا کہ میں تھوڑے سے ایک دو مسئلے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو شب عاشور مسئلے بیان کرنا یہ تو بعض لوگوں کو ممبر سے اتارنے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس خشک مسئلے کو بیان کیا جائے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ لوگ ذرا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں پھر جب ہماری گفتگو ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دروازے کے سامنے جو بیٹھے ہیں جی جزاکم اللہ۔ صدقے کے حوالے سے جو سوال کیا جاتا ہے میں بہت خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، پوچھا جاتا ہے، اور میں یہاں پر مسئلہ جو بیان کروں گا صرف آغا سیستانی اور آغا خوئی دامہ ذلہ العالی اور علیہ الرحمہ، تو ان کے اعتبار سے مسئلہ بیان کروں گا کیونکہ زیادہ تر مقلدین اس وقت میرے سامنے انہی کے ہیں۔ اگر کوئی اور کسی اور مرجع کا مقلد ہے تو وہ آ کے مجھ سے الگ سے کوشچن کر سکتا ہے۔ آغا سیستانی اور آغا خوئی کے اعتبار سے صدقہ جو ہم نکال کے ڈبے میں ڈالتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ گھروں میں ڈبے لگے ہوئے ہیں اور صدقہ نکال رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی کے اعتبار سے عبارت جو ہے منہاج کی، اگر تھوڑی بہت کوئی عربی جانتا ہے اور اس کو پڑھے تو ایون عبارت جو عربی کی ہے منہاج کی، اس سے بھی تھوڑا بہت انسان کنفیوز ہو سکتا ہے، لہذا اس مسئلے کو بہت پوچھا گیا اور میں نے بہت زیادہ اس مسئلے میں معلومات حاصل کی دفتر استفتاء آغا سیستانی سے بھی، اساتذہ سے بھی، تو اس نتیجے پر پہنچا، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال ڈبوں میں اگر آپ ڈالتے ہیں، باکسز میں اگر آپ صدقہ ڈالتے ہیں روزانہ جاتے ہوئے 1 کروڑ یا جو بھی ہے، تو یہ صدقہ نہیں بنے گا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈبہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، خمس کی تاریخ آ جائے تو اس پہ خمس نکالنا واجب ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ سوال مومنین کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم صدقہ کیسے دیں؟ یعنی امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالیں، اپنے لیے صدقہ نکالیں، صدقے کا مسئلہ سب میں سیم ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ یہاں پر کس کو ڈھونڈیں، کس فقیر کو دیکھیں، کہاں دیں، کس طرح دیں؟ تو اب یہ مسئلہ تقریباً مسقط میں بھی پیش آتا ہے، یعنی جہاں میں رہتا ہوں بتانے کے باوجود بھی مومنین پھر وہ سوال کرتے ہیں، تو بہرحال مجھے ایک صدقہ نکالنا پڑے گا کہ کاش مومنین اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ تو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کے اعتبار سے صدقہ صرف اس وقت ویلڈ ہوگا، یعنی اس کا میٹر شروع ہوگا کہ جب وہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے، مستحق کی ملکیت بن جائے، صرف اس وقت، اس سے پہلے نہیں۔ اچھا، اب اس صورت میں وہ فقہی جو ساری پیچیدگیاں ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے، اسکپ کرتے ہوئے، ورنہ آپ کا ذہن الجھ جائے گا اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ صاحب کس طرح نکالیں پھر صدقہ؟ باکس کو آپ نے منع کر دیا، تو آغا خوئی اور آغا سیستانی کے اعتبار سے آپ یہ کر سکتے ہیں، دو اس کے طریقے ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھیے کہ صدقہ دینا سید کو غیر سید کا، اس میں کوئی حرام اور اشکال نہیں ہے، چاہے واجب صدقہ ہی کیوں نہ ہو۔ صرف 2 صدقے ہیں، ایک زکوٰۃ فطرہ اور ایک زکوٰۃ، وہ غیر سید کو نہیں دے سکتا، باقی تمام صدقات غیر سید کو دے سکتا ہے۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر اس واجب صدقے کے علاوہ، یعنی وہ جو 2 واجب صدقے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی صدقہ ہے، چاہے وہ مستحب صدقہ ہو، اگر وہ صدقہ اس کی قیمت، اس کی مقدار اتنی کم ہو کہ جو معاشرے میں انسلٹ سمجھی جاتی ہو، تو وہ حتیٰ کوئی سید کو بھی نہیں دے سکتا، غیر سید تو چھوڑ دیجئے۔ یعنی اتنا کم، جیسے مثلا ہمارے پاکستان میں 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 50 روپے، یہ ایک حقارت ہے۔ 100 روپے یہ ایک فقیروں کو دینے والی چیز ہے۔ آج کل تو 100 روپے بھی فقیر دے کے کہتا ہے کہ بابا یہ کیا دے رہے ہو۔ تو اب یہ عرفی مسئلہ ہے کہ آپ کے عرف میں توہین نہ سمجھی جاتی ہو اتنی رقم دینا، تو اتنی رقم دینا صدقے کے عنوان سے احترام کے ساتھ غیر سید کو دے سکتا ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ صاحب میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، صدقہ کو صدقہ بنا کے کبھی مت دیا کیجیے۔ خیر، تو ایک بات تو یہ، دوسری بات کہ یہ جو صدقہ دیا جائے گا اس مستحق کے ہاتھ میں ہو۔ اچھا، واجب صدقے کے علاوہ جو واجب صدقہ ہے، جیسے وہ بینک کا کوئی انٹرسٹ ہے، اس کا صدقہ مل رہا ہے، اور وہ انٹرسٹ کے مسئلے، وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، اس کو جو شرعی صورتحال ہے اس کے بعد، وَإِلَّا وہ اپنی جگہ حرام۔ تو جو واجب صدقے ہیں
ان کو چھوڑ کر جو مستحب صدقے ہیں، جو واجب نہیں ہیں، جو عام طور پر ہم نکالتے ہیں، یہ صدقے، سن لیجئے گا پلیز، یہ صدقے اس نہیں ہے کہ سامنے والا شخص مستحق بھی ہو. یہ بہت کام کا مسئلہ ہے. واجب صدقے میں استحقاق دیکھنا پڑے گا. واجب صدقے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کھلم کھلا گناہ تو نہیں کرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، بے نمازی تو نہیں ہے، فاسق تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں واجب صدقے میں آئیں گی. اور واجب صدقے میں وہ دو صدقے ہوں، اگر زکوٰۃ فطرہ اور زکوٰۃ والے، تو اس میں سید اور غیر سید کا مسئلہ بھی آئے گا. اور اگر اتنا کم ہو کہ توہین ہو رہی ہے تو اس میں بھی سید اور غیر سید کا مسئلہ آئے گا. ان تمام مسائل کو چھوڑ کر جو مستحب صدقہ ہے، مستحب صدقے میں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ شخص اس صدقے کو احتیاط، یعنی اب اس میں احتیاط ہے کہ یہ شخص حرام میں استعمال نہ کرے، یا یہ شخص جس کو یہ صدقہ دیا جا رہا ہے یہ ناصبی نہ ہو، یعنی دشمن اہل بیت نہ ہو. یہ شخص جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے خلاف اسلام کام کرنے والا نہ ہو. استحقاق مالی اعتبار سے، فائنینشل اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہاں پر فائدہ دیتا ہے؟ یہ وہاں پر فائدہ دیتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کو بھی صدقہ دے سکتا ہے. مجھے پتا ہے بہت سارے کراس کویشچن ہوں گے اس پر میرے ساتھ. ہم اپنی بیگمات کا کویشچن پہلے ہوگا، اچھا اب جو ہمارے شوہر پیسے دیتے تھے آج آپ نے صدقہ بنا دیا. صدقہ تھا، بنایا میں نے نہیں. اس لیے کہ واجب النفقہ میں جتنا نفقہ واجب ہے، نفقہ جو واجب النفقہ انسان اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا دیتا ہے، اس کے علاوہ جو ایکسس میں پیسے دیتا ہے، اب وہ نیت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، بہرحال وہ ہبہ میں، وہ صدقے میں چلا جاتا ہے. خیر بہرحال تو مستحب صدقے میں استحقاق کی ضرورت نہیں ہے. اب کہنے کا مطلب یہ، اٹ از پاسبل کہ آپ ایک اچھی سی مٹھائی لا کے، اچھی سی سویٹ لا کے اپنے کسی اب دیکھیے مجھے بعد میں یہ میز نہ ہے کہ مولانا آپ نے صدقے کا ایسا سسٹم چلایا، وہ صدقے بانٹتے پھر رہے ہیں لوگ، کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ بڑے اچھے ریپر میں کہتا ہوں نا کہ صدقے کو صدقہ بنا کے مت دیں بھائی. بڑے اچھے ریپر میں، بڑے اچھے انداز میں، بغیر بتائے کہ صدقہ ہے آپ دیتے ہیں، تو یہ بھی نیت اگر قربتاً الی اللہ کی کرتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی کے لیے میں دے رہا ہوں، تو یہ صدقہ ہے. صدقوں میں بھی، ان مستحب صدقوں میں سب سے افضل ترین صدقہ اس رشتہ دار کو دینا. یہاں استحقاق کی بات نہیں ہے، مالی طور پر، فائنینشل طور پر نہیں. فائنینشل طور پر اگر مستحق ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو اور بھی اچھا ہے، ویل اینڈ گڈ. میں بات کر رہا ہوں کہ صدقہ آپ کا ادا ہو جائے. مالی استحقاق کی ضرورت نہیں ہے مستحب صدقے میں. اور بیسٹ صدقہ دینا، نہ مرجے کو دینا فضیلت رکھتا ہے، نہ عالم کو. سب سے زیادہ فضیلت جس صدقے کی ہے، جو منہاج الصالحین میں آغا خوئی اور آغا سیستانی نے ارشاد فرمایا ہے، وہ اس صدقے کی ہے کہ جو انسان اپنے ایسے خونی رشتہ دار، ریلیٹو کو دے جو اس سے ناراض ہو یا جو اس کا دشمن ہو. انتہائی، اس سے زیادہ بڑی فضیلت کسی صدقے کی نہیں ہے منہاج کے اعتبار سے، منہاج الصالحین کے اعتبار سے. بہرحال پھر وہ اپنے سٹیجز آتے ہیں کہ پھر مراجع، علماء، طلباء، نیک مومن اور ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک آپ کے لیے فری ہینڈ ہے کسی حد تک. اب اس کے بعد وہ باکسز کا مسئلہ اس کو بیان کر دوں. میرا ٹائم جو ہے وہ تقریباً نکلتا جا رہا ہے، لیکن آج آخری مجلس ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا بہت ٹائم مجھے دیں گے. آخری بات جو کرنی ہے اس اعتبار سے، جو اہم بات ہے کہ صاحب اگر باکسز میں صدقہ ہم نہیں ڈال سکتے، یعنی ڈال سکتے ہیں بٹ وہ صدقہ ہی نہیں بنے گا بلکہ الٹا خمس واجب ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے؟ تو کیا یہ جائے، دو اس کے طریقے ہیں. یا تو آپ یہ کریں، اچھا جس وقت آپ دے دیں گے وہ اس وقت صدقہ ضرور ہو جائے گا، یعنی جس وقت آپ نے پہنچا دیا اب یہ صدقہ بن گیا. اس سے پہلے جب تک اس مستحق تک نہیں پہنچا یا اس شخص تک نہیں گیا، یہ صدقہ نہیں بنے گا. طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے، جو دو صورتیں علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو آپ یہ کریں کہ جن کو آپ نے اپنے ہندوستان میں یا پاکستان میں یا جہاں کہیں بھی کچھ لوگ ہیں آپ کے ذہن میں، چاہے آپ کے ریلیٹیوز ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو صدقہ دیں، یہ ویلڈ نہیں ہوگا باکس والا، تو کیا کریں یہ دو طریقے.
یا تو یہ کیجئے کہ ان کے پاس ان کو فون کیجئے یا ان سے کوئی کانٹیکٹ کیجئے، ان سے رابطہ کیجئے، ان کو سمجھائیے کہ بھائی ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، صدقے ودقے کا نام نہ لیجئے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک ساتھ ہم بھی دے نہیں سکتے، ہماری مالی حالت ایسی نہیں ہے اور بار بار پہنچانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی طرف سے جو ہم کلیکٹ کریں پیسے وہ ان کو جمع کرنے، یہ جملہ کہنا ضروری ہے کیا کہ آپ کی طرف سے ہم جو پیسے ہوں ان کو کلیکٹ کر لیں۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ وکیل بن جائیں گے آپ ان کے۔ ہم آپ کی طرف سے، یہ جملہ بتا رہا ہوں ضروری ہے، ہم آپ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت ہم کلیکٹ کرتے رہیں گے، جب ہمیں سہولت ملے گی تو ہم ان پیسوں کو کنورٹ کر کے بھیج دیں گے۔ یہ بھی کہنا ضروری ہے اس لیے کہ ان پیسوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے، حرام ہے صدقے کو چینج کرنا کسی اور فارم میں۔ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے ہم کروڑوں ملے صدقے کے کروڑوں اور اس کے بعد اس کو ڈالر میں چینج کیا، نو، صدقے کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں پہنچانے کے، خاص طور پر بعض لوگ جو ذمہ داریاں لے لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں پہنچا دیں گے اور جا کے انہوں نے کیش کرا لیا، چینج کرا لیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ باتوں باتوں میں ان سے کہنا ہے کہ بھئی ہم آپ کی جو ہے مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن مستقل اس طرح سے نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی جانب سے پیسوں کو کلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کی اجازت سے ہم ان پیسوں کو، کروڑوں کو، ڈالرز وغیرہ جو بھی کرنسی ہے اس میں چینج کر کے آپ کو بھجوا دیں۔ وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اجازت ہے آپ میری طرف سے۔ یہ آپ اس کے وکیل بن گئے۔ اب جب ان کے وکیل بن گئے تو آ گئے محسن الحکیم کا جو طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے دو ہاتھ الگ الگ شخصیت بناتے تھے۔ آ گئے محسن الحکیم باقاعدہ پریکٹیکلی اس طرح کرتے تھے، یعنی اس پر ثبوت ہے ہمارے پاس کہ اب یہ کریں کہ آپ 1 کروڑ صدقہ نکالنا ہے، مثلا آج کا آفس سے جانے سے پہلے بچوں کا، سب کا، مثلا امام زمانہ کا، یہ صدقہ آپ نے نکالا قربتاً اللہ۔ صدقہ بغیر قربتاً اللہ کے نہیں ہوتا، اور اس کے بعد یہ آپ کا ہاتھ تھا اور یہ ہاتھ ہے ان صاحب کا، آپ نے ان صاحب کی صدقہ ڈالا اور یہ ذہن میں تھا کہ یہ جو ہاتھ ان کا ہے، ان کی جانب سے میں نے کیا کر لیا، وکالتاً لے لیا، باکس میں ڈال دیا، آپ کا صدقہ ویلڈ ہو گیا۔ بٹ اس صدقے کو اب آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے، کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، کیونکہ یہ ان کا ہو گیا۔ حتیٰ اس کی نیاز بھی تقسیم نہیں کر سکتے، حتیٰ اس کو مسجد میں نہیں دے سکتے، صرف اس وقت کہ جب وہ اجازت دیں، وَإِلَّا نہیں وَاللَّہ حرام۔ یہ آپ نے کام کر لیا، اب آپ صدقے کو چینج بھی کر سکتے ہیں، آپ نے اجازت لی ہوئی ہے، وَإِلَّا جو صدقہ آپ کو مل گیا ہے، جو صدقہ ہے ویسے پہنچانا واجب ہے، چینج نہیں کر سکتے۔ خمس کے پیسوں کا مسئلہ بھی یہی ہے، چینج کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ بعض صورتیں ہوں۔ ایک سچویشن یہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی، دوسری سچویشن بیان کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام نہ کروں بلکہ مجلس کو آگے بڑھاؤں۔ دوسری سچویشن وہ بھی ہے اور وہ بہت ایزی ہے، وہ یہ ہے کہ جن صاحب کو آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، آپ نے ان سے کہا کہ بھئی ایسا ہے، آپ ہندوستان گئے یا پاکستان گئے یا جہاں بھی گئے یا نہیں گئے، خود ہی اپنے طور پر آپ نے کہا کہ بھئی میں ان سے کہا کہ ہم آپ کو کچھ قرضہ دینا چاہتے ہیں، مثلا 500 کروڑوں، 1000 کروڑوں ہم قرضہ دینا چاہتے ہیں آپ کو، اور گھبرائے مت، یہ قرضہ ہم اتروا دیں گے، آپ بس قرضہ لے لیجئے، اتروانا ہماری ذمہ داری۔ انہوں نے قرضہ لے لیا اور وہ ہو گئے آپ کے مقروض۔ اب آپ یا تو کوئی پیڈ بنا لیں، کوئی مثلا رجسٹر بنا لیں یا کوئی الگ سے پیسے بنا لیں، ان کو سپوز کر لیں یا جو بھی آپ کے لیے ایزی ہو کیلکولیٹ کرنا، اور اس کے بعد اب آپ نیت کریں کہ یہ جو 1 کروڑ ہے، وہ جو میں نے اس کو قرضہ دیا ہے، پروردگارہ تیری قربتاً اللہ، اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ تو 1 کروڑ جب آپ معاف کرتے جائیں گے کیا ہوگا؟ یہ اس دن کا صدقہ بنتا جائے گا، اور جب وہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو اب آپ کس بات کے پیسے معاف کریں گے؟ دوبارہ سے ان کو پیسے دینا ہوں گے اور پھر دوبارہ سے یہ سلسلہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے۔ تو بہرحال کیوں ہے، کس طریقے سے، اس کو بیان کرنے کی مجھے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی واضح نہیں ہے تو مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات ذہن میں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو معلوم کر سکتے ہیں فقہی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے۔ میں نے ایک جملہ بیان کیا تھا، پوچھ رہے ہیں کہ امام زمانہ کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میری مجلس توجہ سے سنیں، یعنی یہ کم سے کم پورشن، کہ صدقہ کوئی سا بھی ہو، صدقہ کوئی سا بھی ہو، واجب صدقے اور مستحب صدقے کو جب آپ الگ کر لیں
تو اب مستحب صدقے کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ مستحب صدقہ آپ کا ہو، چاہے وہ امام زمانہ کی سلامتی کا ہو، چاہے کوئی سا بھی ہو، مستحب صدقے کے مسائل تقریباً بلکہ 100% ایک ہیں، کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے یہ پروسیجر آپ اختیار کریں گے اپنے لیے، یہی پروسیجر آپ اختیار کریں گے. صرف نیت یہ ہوگی کہ یہ صدقہ جو آپ نے دیا مثلا اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے، صدقہ آپ نے دیا مثلا نیت کے غالباً آپ پوچھ رہے تھے کہ صدقہ دیا بچوں کے لیے، صدقہ دیا مثلا اپنی سلامتی. اب آپ نیت کیا کریں گے؟ پروسیجر وہی ہے کہ یہ میں صدقہ دے رہا ہوں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے. اور کوشش کیجئے گا، میں واجب کی بات نہیں کر رہا، کوشش کے احترام کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ پھر 10 کروڑوں جو اپنے نکالے بچوں کے اور امام زمانہ کا 1 کروڑ نکالا، نہیں 10 نکالنے تو امام زمانہ کی 1 کروڑ اپنا نکالی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد جی جی. آپ ان کا سوال یہ کہ جو رقم ہم نے مثلا 1 کروڑوں کر کے اتنی ساری جمع کر دی، جو میں کرتا ہوں کیونکہ میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں اپنے گھر میں، کہ یہ جو اتنے سارے کروڑوں